لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے یہاں دنیا میں. تو کتنی بات کرو گے جی؟ آپ اندازہ لگا لو. 60 سال میں نے پہلے گن کے بتایا آپ کو. 60 سال کی زندگی, 8 گھنٹے روز سوتے ہو, 20 سال تو نیند کی نظر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ. اور پہلے بچپن کے سال جہالت کی نظر ہو گئے. بڑھاپا, بیماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے. آپ اندازہ لگا لو. کچھ سال بیچ دیتے ہیں, 8 گھنٹے روز بیچتے ہیں رزق کمانے کے لیے. دکان, سامان, دفتر صاحب کتنا بک گئے. کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں جو 1000 گھنٹوں میں. کھانا کھانے کے 4 سال تو یہی لگ جاتے ہیں. آپ کھانا کی ٹیبل پر 5 سال ہو کے لگاتے ہو. بچ بچا کے آپ کے پاس 3-4 سال رہتے ہیں, اس میں 1000 کام کرنے ہیں. مصیبت کا ہمارا انسان عبادت کتنی کرے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عبادت کا ایک لمحہ ہی ہوتا ہے. ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہوگی. ایک غلطی اگر اللہ کو نامنظور ہو جائے آپ کی تو سمجھو ساری زندگی ضائع ہوگی. سرکار کی ذات گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیر کہا گیا ہے, مارے گئے تم. اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فکر نہ کہنا. آپ ایسے میں رہنا. اللہ سے ڈرنا جو ہے نا, ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے. اللہ قبول کر لیتے عبادت ہے. بعض اوقات نماز قبول کر لیتا ہے, بعض اوقات نماز بھی قبول نہیں کرتا. اللہ ہے نا, وہ نماز ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی. کون سی نمازیں ہوں گی, کیا ہوگا وہ؟ بس یہ بات ہے, پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہو جائے. اس لیے عبادت کی اور طوالت پہ نہ جانا. عبادت ایک قبول ہو جائے تو سارا بندہ قبول ہو گیا. آپ نے بات سمجھے؟ دوستی کا بھی کر دیکھا آپ نے؟ دوست دیکھتے دوست. ابھی ایک آدمی آپ کو ملا, اس نے کوئی آپ سے بات کی, آپ نے کہا میں آپ کو دوست مانتا ہوں, حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو تم نہیں جانتے. اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو تم نہیں جانتے. اور پتہ نہیں کون سا آدمی ہے جو تم نہیں جانتے. دوست بنا لیا, اب دوستی نبھا جاؤ گے. اسی طرح اللہ کریم جو ہے آپ کی بعض اوقات کوئی ایک ادا پسند کر کے نا پرپار کر دیتا ہے. تو حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے انسان اور بہشت کے درمیان ایک مالش کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے. عبادت غرور پیدا کر جائے تو مارے گئے, برباد ہو گئے. اور گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے. اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا. اس کا فضل جائے کیسے جاتا ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ, ولی پورا تعالیٰ صاحب کے بزرگوں میں سے تھے, تو اعلان ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی, وہ اس میں باطن داخل ہو گیا, ولی ہو گیا. صبح سارے درویش گیا, السلام علیکم. پوچھو نا, بس کچھ ہی نہیں کیا میں نے. کچھ تو کیا ہوگا. تو بات یہ ہے, رات کو ہم نے پیا شراب, نشے کے عالم میں مارے تھے. سڑک پر دیکھا ہم نے کاغذ گرا ہوا تھا, اس پر اللہ کا لفظ لکھا تھا. میں نے کہا تیری زندگی میں نیکی شکی ہے کو نہیں, اللہ کا نام لکھ کے اٹھایا میں نے, خوشبو لگائی میں نے, رکھ دی سنبھال کے. تو نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے. اللہ نے کہا تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا, ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے. بچہ ہے تو یاد منظور کر لے. اس لیے یاد رکھنا, چھوٹی سی چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا, چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا, اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا. بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے, چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا, چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا. بس چھوٹی نیکی کو کبھی ضائع نہ کرنا. چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا ابا جان بن جاتی ہے, چھوٹی چیز قبول ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو دل میں راضی رکھا کرو. بس راضی رکھنے کا ثبوت بتاتا ہوں میں, طریقہ یہ بس بتانے والی بات ہے, یعنی کہ نہیں ہے, بتا رہا ہوں. اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کریں آپ کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو, یا بھی 2-4 جائیں باقی ہیں. جو اللہ پر راضی انسان ہے وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لینا, مانگنا نہیں. جیسے ہم راضی ہو گئے جی, ہم نے ہاتھ اٹھا لیا دعا سے, تو میری بات راضی ہو گئے. اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ آپ پر راضی ہو چکا ہے. اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر دیتا ہے, اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو کہ اللہ پر راضی نہیں ہے. تو انسان کبھی آپ آئینہ ہو, کبھی وہ آئینہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے, اور وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے ہے. آپ کہتے ہو یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. آپ اس کے قریب ہو جاتے ہو, وہ آپ کے قریب آ چکا ہے تبھی آپ آتے ہو.
آپ دور ہو گئے ہو اور وہ دور ہو گئے، تب آپ دور ہو گئے. تو کبھی آپ کاز ہو وجہ، وہ ایفیکٹ ہے نتیجہ. کبھی وہ کاز ہے، آپ ایفیکٹ ہو. کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی وجہ آپ نتیجہ وہ. دونوں باتیں. راضی ہو جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، خامی، کمی، بیشی، راضی ہیں آپ، مکمل طور پر راضی ہیں. اللہ آپ پر راضی ہے. جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ پر راضی رہے گا. یہ بات تدعی میں دریافت کر لو. بس یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے. وہ کبھی دشمن آپ کے بنا دیے، نظر لگاؤ تو دوست بنائے، دشمن بھی بنا دیا آپ کے، تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی ہو؟ راضی. کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی ہو؟ راضی. یعنی اگر آپ کو اس کائنات کا اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، تو 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو اللہ کو، اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہ ہو. یہ ہے راضی انسان کی خوبی. 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے. کہتے پھر، کہتے جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی ہے، کہ میں اس میں دخل نہیں دیا. کہتے تو 2-4 کام کر رہے تھے آپ نے، کہتا نہیں، وہ بہتر جانتا ہے. آپ آتے ہیں، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے. راضی والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے. بس سمجھو کہ راضی ہو گئے. آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ ایک نشانی ہے بڑی. آپ کی زندگی میں دیکھو کہ دعا کی ضرورت ہے، یہ بتاؤ ابھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بس اصلاح کی کوشش. اصلاح کی کوشش جو ہے آپ یہ سمجھ لو ضرور کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی اصلاح نہیں ہوگی. جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے، شیطان رہے گا. جو قرآن کے اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے. کافر کا لفظ ہے، کافر رہے گا. مومن کا لفظ ہے، مومن رہے گا. شر رہے گا، خیر رہے گا. ہم رہیں گے، وہ رہیں گے. صرف آپ کی کوشش کا نام ہے. ایمانداری سے کوشش کر لو. اگر آپ کو یہ راز ہے، پھر اگر آپ کو اپنی بخشش کے یقین ہو گیا، تنہائی میں غور کر لو. یقین ہے مکمل، کمی بیشی نہیں ہے. یقین ہے، اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے دل میں بخشش کے یقین ہے، میرا حقیقہ بھائی اسے شامل کرنی ہے، تو اسے اپنی بخشش میں شامل کرتے ہو، بہشت میں شامل کرتے ہو. پہلے پیسوں میں شامل کر دو. جب پیسوں میں تم شامل نہیں کرتے تو اسے خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. اسے زندگی کے اساس میں شامل کر دو. بس سمجھو کہ تم زندگی میں شامل کر لیا، آخرت میں بھی شامل ہو گیا.